سامعین کرام، آئیے اب مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ کا ایک زبردست بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کا آپریشن، حصہ 2، پارٹ 2۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ سے محبت کرو، خدا فرماتا ماں باپ کو نہ کرو، مگر یہ تبلیغی جماعت کے مولوی اشرف علی تھانوی جو ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ کسی عالم کا، ارے عالم تو عالم کسی مسلمان کا، مسلمان تو مسلمان کسی انسان کا کام ہو سکتا؟ بولو۔ اور یہی تعلیمات ہے جن کو پھیلانے کے لیے تبلیغی جماعت قائم کی گئی۔ نبی کی تعلیمات پھیلانے کے لیے نہیں، صحابہ کی تعلیمات پھیلانے کے لیے نہیں، کس کی تعلیمات پھیلانے کے لیے تبلیغی جماعت قائم کی گئی؟ زور سے بولو، تھانوی کی۔ اگر اجازت دیجیے ایک تعلیم اور بتا دوں، بولے بتا۔ یہی کتاب ہے، لکھتے ہیں ایک دن مسجد میں سب نمازیوں کے جوتے جمع کر کے شامیانے پر پھینک دیے۔ جوتا چورانا آج کا نیا طریقہ نہیں، پہلے ہی سے چلا رہا۔ کبھی مسجد میں جاؤ، اگر جوتا غائب ہو جائے تو آپ جوتا بعد میں تلاش کرنا، پہلے یہ دیکھنا کوئی جماعتی تو نہیں آ گیا، تھانوی کا ماننے والا تو نہیں آ گیا۔ یہی کی کتاب میں لکھا تھانوی کا یہ محبوب مشغلہ تھا کہ مسجد کے سارے نمازیوں کے جوتے چرا لیتے تھے۔ اور سنو، لکھتے ایک مرتبہ ان کے ماموں تھے، گرمی میں کہیں سے بھوکے پیاسے گھر آئے اور کھانا نکال کر کھانے میں مشغول ہو گئے۔ گھر کے سامنے بازار ہے، تھانوی جی دوڑے ہوئے گئے اور سڑک پر سے کتے کا چھوٹا سا پلا پکڑا، گھر لا کر ماموں کے دال کی رکابی میں رکھ دیا۔ معاذ اللہ، زور سے بولیے معاذ اللہ۔ اتفاق سے ماموں بیچارے نابینا تھے۔ اب جب انہوں نے دال کی رکابی میں کتے کا پلا رکھ دیا تو ماموں نے روٹی توڑ کے دال میں ڈبونا چاہا تو دال کے بجائے کتا لگا۔ اب بیچارے روٹی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کچھ نہیں کہا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر دال کی رکابی میں کتے کا پلا رکھنا یہ کسی مجدد کا کام ہو سکتا؟ جوتے چورانا کسی مجدد کا کام ہو سکتا؟ ماں باپ کو پریشان کرنا کسی مجدد کا کام ہو سکتا ہے؟ نماز میں دھوکہ دینا کسی مجدد کا کام ہو سکتا ہے؟ تو ایسا مجدد وہابیوں کو مبارک ہو اور بریلی کا مجدد ہمیں مبارک ہو۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جن کو پھیلانے کے لیے تبلیغ جماعت قائم کی گئی۔ اگر اجازت دیجیے بالکل آخری بات بتا دوں، بڑی بھیانک بات۔ یہ دیکھیے صاحب، کہتے ہیں ایک روز میں پیشاب کر رہا تھا، تھانوی جی کہتے ہیں ایک دن میں موت رہا تھا، بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پہ پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ آوے کا آوا خراب ہے، خود ہی نہیں خراب ہے، بھیا بھی ہوئی سے کہتے ہیں میں پیشاب کر رہا تھا، بھیا آئے اور میرے سر پہ پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ بھائی صاحب پیشاب کر رہے تھے تو یہ چوکنے والے کہاں تھے؟ کہتے بھائی صاحب پیشاب کر رہے تھے، میں نے ان کے سر پہ پیشاب کرنا شروع کر دیا، بدلہ پورا کر لیا۔ اتفاق سے اس وقت والد صاحب تشریف لے آئے، فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے عرض کیا ایک روز انہوں نے میرے سر پہ پیشاب کیا تھا، بھائی صاحب نے بالکل انکار کر دیا، مختصر سے پٹائی ہوئی۔ اب آگے لکھتے غرض جو کسی کو نہ سوجتی تھی وہ ہم دونوں بھائیوں کو سوجتی تھی۔ بالکل 100% سچی بات کہہ دی۔ اب بتاؤ، نماز میں دھوکہ دینا کبھی آپ کو سوجا؟ نبی کے علم پاک کو کتے سور کے علم سے تشبیہ دینا معاذ اللہ کبھی آپ کو سوجا؟ ماں باپ کو پریشان کرنا کبھی آپ کو سوجا؟ جوتے چورانا کبھی آپ کو سوجا؟ ماموں کے دال کی رکابی میں کتے کا پلا رکھنا کبھی آپ کو سوجا؟ بھائی کے سر پہ پیشاب کرنا کبھی آپ کو سوجا؟ کہتے جو کسی کو نہ سوجتی تھی وہ ہم دونوں بھائیوں کو سوجتی تھی۔ اور یہی وہ تعلیمات ہیں جن کو پھیلانے کے لیے ان وہابیوں نے تبلیغی جماعت قائم کی۔ اللہ تعالیٰ ایسی گندی جماعت سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اگر اجازت دیجیے تو کچھ باتیں اور عرض کر دوں۔ یہ دیکھیے کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ کیا نام ہے؟ یہ تقویۃ الایمان نہیں بلکہ تقویۃ الایمان، ایمان کو فروغ کر دینے والی کتاب لکھی ہے اسماعیل دہلوی نے
حاشیہ چڑھایا علی میاں ندوی نے، اور یہ کتاب چھپی ہے ندوہ سے. کہاں سے؟ اور یہ دیکھیے عرض ناصر میں صفحہ 4 پہ لکھا مولانا زکریا کاندھلوی نے، جو تبلیغ نصاب لکھنے والے، علی میاں سے کہا کہ آپ اس کتاب کا ترجمہ کیجیے، ندوہ کے نصاب میں شامل کیجیے. کہتے ہیں انہی کے کہنے پر میں نے یہ کتاب لکھ کے اس کا ترجمہ کیا اور ندوہ کے نصاب میں شامل کر لیا. تو یہ تقویۃ الایمان ہوا کتاب جو مولوی زکریا کے کہنے سے لکھی گئی اور ندوہ کے نصاب میں شامل. اور اسی کتاب کا صفحہ 30 ہے. کون سا صفحہ ہے؟ اس میں لکھا ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. معاذ اللہ. زور سے بولیے معاذ اللہ. اچھا ایک بات بتائیے، آپ سے اگر کوئی کہے کہ آپ میں بھوت میں کچھ فرق نہیں، آپ میں شیطان میں کچھ فرق نہیں، تو آپ کو اچھا لگے گا کہ برا؟ ارے بولیے. جسے اچھا لگے ذرا ہاتھ اٹھا دیں، اور جس کو برا لگے ذرا وہ ہاتھ اٹھا دیں. سب کو برا لگے گا. اچھا ایک بات اور بتائیے، آپ کو اگر کوئی بھوت شیطان کی طرح کہے پھر چائے پلائے تو آپ اس کی چائے پیئیں گے؟ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیں گے؟ نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھائیں گے؟ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اگر بیٹی دے کے آپ کو داماد بنانا چاہے تو آپ داماد بنائیں گے؟ آپ کو بھوت شیطان کی طرح کہہ دیں، آپ اس کی چائے نہ پیئے، ناشتہ نہ کریں، کھانا نہ کھائیں، آپ اس سے سلام کلام نہ کریں. اور ان تبلیغی جماعت والے وہابیوں دیوبندیوں نے آپ کو نہیں نبی اور رسول کو شیطان بھوت کی طرح لکھا. اب اے مراٹھواڑہ کے مسلمانوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. جن وہابیوں نے نبی کو بھوت کی طرح لکھا، شیطان کی طرح لکھا، ایسے جماعتیوں کے پیچھے بولو نماز پڑھو گے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ ان کے یہاں شادی بیاہ کرو گے؟ ان سے سلام کلام کرو گے؟ ان کو اپنی مسجد میں آنے دو گے؟ ان کو امام بناؤ گے؟ دیکھو یہی تبلیغ نصاب کی کتاب تقویۃ الایمان، جماعت والوں کی کتاب تقویۃ الایمان، اور اسی کتاب کا صفحہ ہے 89. کون سا صفحہ ہے؟ لکھتا ہے اور جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. معاذ اللہ. زور سے بولیے معاذ اللہ. کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. آپ حضرت مولانا قادری صاحب کا نام لیں تو کہیں گے جن کا نام حضرت علامہ مولانا محمد فاضل ہے. اب نے کسی کو بڑا بتانا ہو تو جن کا بولتے، چھوٹا بتانا ہو تو جس کا بولتے. ظالم ساری خدائی کے آقا کا نام لکھتا تو جن کا نہیں بلکہ جس کا لکھتا. قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو پورے قرآن میں کہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. اللہ کس نے پیدا کیا؟ جب اپنے نبی کو یاد کیا تو کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں رحمت للعالمین کہا، کہیں نور مبین کہا، کہیں مزمل و مدثر کہا. چہرے سے زلفیں ہٹائی تو والضحیٰ کہہ دیا، چہرے پہ زلفیں بکھیری تو اللیل اذا سجا فرما دیا، کالا کمبل اوڑھا تو یا ایھا المزمل کہہ دیا، چادر لپیٹی تو یا ایھا المدثر کہہ دیا. یا ایھا الرسول کہتا ہے، طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، بشیر کہتا ہے، نذیر کہتا ہے، سراج منیر کہتا ہے، رحمت للعالمین کہتا ہے، نور مبین کہتا ہے. مگر یہ اپنے کو امتی کہلانے والا جناب تک نہیں لکھتا، سیدھے لکھتا جس کا نام محمد یا علی. معاذ اللہ. دو سے بولو معاذ. نام کے پہلے جناب تک، نام کے بعد بھی کچھ نہیں، کچھ نہیں لکھا، سیدھے لکھا جس کا نام محمد یا علی. آپ ذرا دیکھیں، 1000 بار بشویم دہن دم اس کو غلام ہنود نام تو گفتن کمالے بے ادبی. یا رسول اللہ، اگر 1000 مرتبہ ہم اس کو غلام سے کلیاں کریں، آپ کا نام لے پھر بھی بے ادبی ہے. اور یہ وہابی کھل رہا ہے، نام کے پہلے جناب تک نہیں لکھے. ہو سکتا ہے کل کوئی جنابی یہ کہے ہم لوگ خالی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی تعریف نہیں کرتے. تو اس دھوکے میں مت رہیے گا. یہی کتاب تقویۃ الایمان، اسی کتاب کا ٹائٹل پہ اپنے ملا کا نام لکھا تو لکھا مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے مسلمانوں سوچو، اپنے مولانا کا نام لکھا تو القاب و آداب کے ٹائٹل لگا دیے. مجاہد اسلام بھی لکھا، عالم ربانی بھی لکھا، مولانا شاہ بھی لکھا، شہید رحمت اللہ علیہ بھی لکھا، حضرت بھی لکھا، اپنے مولانا کا نام لکھا.
تو مجاہد اسلام لکھا، علی ربانی لکھا، حضرت لکھا، مولانا لکھا، شاہ لکھا، اور ساری خدائی کے آقا کا نام لکھا، محبوب خدا کا نام لکھا، تو و یاسین کا نام لکھا، بشیر و نذیر کا نام لکھا، تو جناب تک نہیں لکھا، سیدھے لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے اور کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اقرار کے مسلمانوں یا تو مصطفیٰ کی توہین نہیں، جس پیغمبر کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی توہین ہے، ہر وفادار امتی کا کلیجہ تڑپ جاتا۔ حضرات بولو، اس میں تمہارے پیغمبر کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولی ہے کہ نہیں؟ یہی تقویت الایمان ہے، اور اسی کتاب کا صفحہ 126 ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ یہ دیکھیے لکھا، سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ، دو سے بولیے معاذ اللہ، سب مل کے بولیے معاذ اللہ۔ اور ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ امام اس کو محبت کیا کہتے ہیں؟ کون اعلیٰ؟ ماں عالم نے تجھ کو یہ گانا گائے، آجم نے تیرا ترانہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں عالم نے تجھ کو یہ گانا گائے، آجم نے تیرا ترانہ، اور مانے تجھ کو سارا زمانہ، ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت کہ چیر پڑے چوٹی کے محاورے، پار دیے ہر ایک کے جبڑے، چیر پڑے چوٹی کے محاورے، پار دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کا خوب چلایا، ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت۔ سنو، تبلیغی جماعت والے لکھتے ہیں سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ، دور سے بولو معاذ اللہ۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے جماعتیوں، اے وہابیوں، اے تبلیغیوں، وہ تمہارا ڈپلیکیٹ رسول ہوگا، وہ تمہارا بناسپتی نبی ہوگا، وہ تمہارا ڈالڈا مار کا پیغمبر ہوگا جو خدا کی چاہت کے علاوہ چاہتا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، جس رسول کے کلمہ پڑھا، ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرا نبی وہ چاہتا ہی نہیں جو خدا نہ چاہتا۔ ارے کہہ دو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا نبی وہ ہے جو وہی چاہتا ہے جو اس کا خدا چاہتا ہے، اور سن لو، خدا وہی چاہتا ہے جو اس کا پیارا مصطفیٰ چاہتا ہے۔ ہمارا نبی وہ چاہتا ہے جو خدا چاہتا، اور خدا وہ چاہتا ہے جو پیارا مصطفیٰ چاہتا ہے۔ وہی قول خدا بند تعالی بے شک جو ہوا آپ کا فرمان رسول عربی۔ اور اگر یقین نہیں ہے تو دو دو چار کے شکل میں کچھ ایسی باتیں بتا دوں کہ ہمارے محترم حضرت علامہ قادری صاحب نہ ہو، حاجی توفیق صاحب نہ ہو، تو آپ تنہا مناظرہ کر لیجئے۔ بولیے بتا دوں؟ یہ بتا دوں؟ جماعت والے کہتے ہیں سب اللہ کے چاہنے سے ہوتا، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں رسول وہ چاہتے ہی نہیں جو اللہ نہ چاہتا، ہمارے سرکار وہی چاہتے جو خدا چاہتا تھا۔ لیکن اگر تم نے الگ الگ کر دیا تب آؤ بتاؤ، آپ کے ہاں نماز ہوتی ہے؟ ارے بولی ہوتی ہے؟ 5 وقت کی مسجد ہے آپ کے جالانہ میں؟ تو جب نماز ہوتی ہے تو نماز سے پہلے اذان بھی ہوتی ہوگی؟ بولی ہوتی ہے؟ فجر سے پہلے اذان ہوتی ہے؟ ظہر عصر مغرب عشاء سے پہلے اذان ہوتی ہے؟ اذان ہوتی۔ ہم نے تو دیکھا خالی جالانہ میں نہیں، مالے گاؤں میں بھی اذان ہوتی، بمبئی میں بھی اذان ہوتی، ابھی گوا گئے تھے تقریر کے لیے، دیکھا وہاں بھی اذان ہوتی، کرناٹک گئے وہاں بھی، بنگال میں بھی، بہار میں بھی، اڑیسہ میں بھی، 4 مرتبہ دبئی گئے وہاں بھی، مکہ شریف مدینہ شریف گئے وہاں بھی، ساری دنیا میں جہاں جہاں مسجد ہے جب نماز ہوتی ہے تو نماز سے پہلے بولو کیا ہے؟ نماز سے پہلے اذان ہوتی۔ اچھا جناب، فجر سے پہلے اذان، ظہر سے پہلے اذان، عصر سے پہلے اذان، مغرب سے پہلے اذان، عشاء سے پہلے اذان، 5 وقت نماز سے پہلے اذان۔ تم کہتے ہو اللہ کے چاہنے سے ہوتا، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں۔ تو قرآن کے کس پارے میں ہے؟ اللہ نے کب کہا فجر سے پہلے اذان دو؟
زور سے پہلے اذان دو، عصر مغرب عشاء سے پہلے اذان دو. پورے قرآن میں کہیں ہے؟ پورا قرآن پڑھ ڈالیے. اللہ نے اذان کا حکم ہی نہیں دیا، اور جب اللہ نے اذان کا حکم نہیں دیا تو فجر سے پہلے اذان کیوں دیتے ہو؟ زور سے پہلے اذان کیوں دیتے ہو؟ مغرب عشاء سے پہلے اذان کیوں دیتے ہو؟ کہو گے عبد المصطفیٰ اللہ نے نہیں حکم دیا مگر رسول اللہ نے دیا. بولو اذان کا حکم کس نے دیا؟ زور سے بولو کس نے دیا؟ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کے چاہنے سے ہوتا تو اسے چاہیے کہ اذان دے کے نماز پڑھے. اور تبلیغی جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو ان وہابیوں سے کہہ دو اگر تمہاری ماں نے خطا نہیں کی ہے تو اپنی مسجدوں میں اذان دینا بند کرو، فجر کی اذان بند کرو، ظہر کی اذان بند کرو، عصر کی اذان بند کرو، مغرب کی اذان بند کرو، عشاء کی اذان بند کرو. اب اگر اذان دینا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ چالنا کے چوراہے پر تقویت الایمان میں آگ لگا دو، وہابیوں سے توبہ کرو اور بریلی کے چوکٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، یہ راستے میں ہے کیا بچا. اگر اذان دینی ہے تو وہابیوں سے توبہ کرنی پڑے گی، تبلیغوں سے توبہ کرنی پڑے گی، تقویت الایمان میں آگ لگانی پڑے گی، بریلی کے چوکٹ پکڑ کے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، یہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے. اچھا ایک بات اور بتائیے، آپ کے یہاں مسجدوں میں جمعہ بھی ہوتا ہے؟ بولیے ہوتا ہے؟ تو جمعہ سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہوگا؟ سنتے ہیں کہ دیر میں جاتے ہیں، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں مسجد میں پہنچے. خطبہ سننا واجب، خطبہ ہوتا ہے. اچھا جناب آپ ہی کے یہاں نہیں، ہم نے تو دیکھا دیوبند میں بھی خطبہ ہوتا، اذان بھی ہوتی، ندوہ میں بھی خطبہ اذان، ساری دنیا میں خطبہ اذان. تو جناب یہ خطبہ جو آپ جمعہ سے پہلے دیتے ہو قرآن کے کس پارے میں لکھا؟ کہاں اللہ نے کہا کہ جمعہ سے پہلے خطبہ دیا کرو؟ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، اللہ نے خطبہ کا حکم ہی نہیں دیا. ہاں البتہ قرآن میں یہ ضرور ملتا ہے. ایک مرتبہ ہمارے سرکار مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے، ایک قافلہ آ گیا، کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے، خطبہ نہیں سنا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل کی، انہیں تنبیہ کی نبی کا خطبہ چھوڑ کے مت جایا کرو. ہم کہیں گے میرے مولا جب تو نے خطبہ کا حکم ہی نہیں دیا تو جو لوگ چلے گئے تھے انہیں تنبیہ کیوں کی جا رہی ہے؟ تو جواب ملے گا اگرچہ میں نے حکم نہیں دیا مگر میرے نبی نے تو حکم دیا ہے. جیسے میری بات نہ ماننے والا مجرم ہے ایسے ہی جو میرے نبی کی بات نہ مانے وہ بھی مجرم ہے. تو خطبہ کا حکم کس نے دیا؟ بولو کس نے دیا؟ تو جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کے چاہنے سے ہوتا وہ تو خطبہ دے کے جمعہ کی نماز پڑھیں. تبلیغی جماعت والوں کو خطبہ دینا چاہیے، وہابیوں کو خطبہ دینا چاہیے. اب ان سے کہہ دو اگر نسخہ صحیح ہے تو کل سے تم تقویت الایمان میں آگ لگاؤ، وہابیوں سے توبہ کرو، تب خطبہ دینا، بریلی کی چوکٹ پکڑ کے کہنا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، یہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والا. سامعین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھے اور رات میں عبادت کرے، اور بے شک علم کا ایک سبق کے آدمی سیکھے اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ ابو قبیس کا پہاڑ اس کے لیے سونا ہو جائے اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. لہذا اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ دینی کتابیں ضرور رکھیے اور روزانہ انہیں پڑھنے کی عادت بنائیے. آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، البرکات دارالکتب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بے شمار اسلامی کتابیں آدھی قیمت میں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کتابیں چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے. کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ albarkat.net پر دیکھ سکتے ہیں. اچھا ایک بات اور بتائیے، جالنا میں لوگ مرتے بھی ہیں،
مرتے ہیں کہ نہیں مرتے ہیں؟ مرتے ہیں، یہاں بھی مرتے ہیں۔ اچھا آپ میں سے کتنے لوگوں کو نہیں مرنا ذرا ہاتھ اٹھا دیں؟ کوئی آب حیات پی کے آیا ہو؟ اچھا صاحب کتنے لوگوں کو مرنا ذرا وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ اب دیکھیے کچھ بوڑھے اتنے ہی اٹھا رہے ہیں، کچھ اٹھا ہی نہیں رہے کہ اتنا نہ موت کو فرشتہ دیکھ لے جلدی آ جائے۔ ارے اتنا اٹھاؤ گے تب مرو گے، اتنا اٹھاؤ گے تب مرو گے، اور نہیں اٹھاؤ گے تو بھی مرو گے۔ بولو مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ موت برحق ہے، سب کو مرنا ہے۔ اچھا جب آدمی مر جاتا تو مرنے کے بعد کیا ہوتا؟ نہلایا گیا، دھلایا گیا، کفنایا گیا، ٹکٹی پہ لٹایا گیا، رسی سے جکڑا گیا، لے کے چل پڑے۔ اور ہمارے یہاں پھولوں میں بسایا گیا۔ اب یہ تو اپنا اپنا نصیبہ، کوئی کس کے جاتا ہے، کوئی پھولوں میں بس کے جاتا، کوئی کس کے جاتا، کوئی بس کے جاتا۔ پھولوں میں بسانے کے بعد لے کر چلے تو یوں ہی دفن نہیں کر دیا، پہلے نماز جنازہ پڑھی۔ کیا پڑھی؟ اور یہ کھرے بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ جماعتی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ 12 کے ڈبل والے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اچھا جناب نماز جنازہ پڑھی تو قرآن کے کس پارے میں ہے؟ اللہ نے کل کہا کہ نماز جنازہ پڑھو، پورا قرآن پڑھ ڈالیے۔ اللہ نے کہیں نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں دیا، واضح طور پہ فرمایا ہی نہیں۔ ہاں یہ تو فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ یہ بے ایمان نبی کے دشمن یعنی وہابی دیوبندی تبلیغی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا، ان کی قبر پہ کھڑے مت ہونا، یعنی نبی کے غداروں کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ نے روکا تو ہے مگر پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ قرآن میں کہیں ہے؟ بولو ہے؟ اور جب نہیں ہے تو اب نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ ان وہابیوں کا عقیدہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو ان سے کہہ دو اب تم اپنے مردوں کو نماز جنازہ نہ پڑھو، ترکی پہ لٹاؤ، رسی سے جکڑو اور لے جا کے یا تو پھونک دو یا دریا میں تیرا دو۔ اگر نماز جنازہ پڑھنی ہے تو تقویت الایمان میں آگ لگانی پڑے گی، وہابیت سے توبہ کرنا پڑے گا، تبلیغی جماعت کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا اور بریلی کی چوکٹ پکڑ کے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، یہ رستے میں جا بچاتا نہیں بات۔ بمبئی کا ایک لکھپتی سیٹ بیٹا جوان ہو گیا، شادی کا ارادہ ہوا، بڑے کرروفر سے بارات سجائی۔ جب بارات لے کے پہنچا تو اتفاق سے 12 کا ڈبل آ گیا نکاح پڑھنے والا۔ صحرا دیکھا تو جلب ان کے کباب ہوا۔ کہا پہلے یہ صحرا اتارو تب نکاح پڑھائیں گے۔ کہا بہنوں نے بڑی محبت سے گودا، بیلے کا پھول ہے، جوہی کا پھول ہے، چمیلی کا پھول ہے، چمپا کا پھول ہے، سوسن کا پھول ہے، یاسمن ہے، نرگس ہے، نسترن ہے، پھولوں کا راجا گلاب۔ پھول اچھے ہوتے کیوں نہیں پہناتے؟ کہا کیا رسول اللہ نے 5000 کا صحرا پہنا تھا؟ صدیق اکبر نے پہنا تھا، فاروق اعظم نے پہنا تھا، جب کسی نے نہیں پہنا تو یہ شرک ہے، بدعت ہے، اتارو تب نکاح پڑھائیں گے ورنہ نہیں پڑھائیں گے۔ مجبور ہو گیا، اتار دیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد کہا بھائی چلنا چاہیے؟ کہا جائیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پہلو بدلا، کہا اجازت دیجیے۔ کہا کون آپ کو روک رہا؟ پھر کچھ دیر کے بعد کہا دولہا کے ابا کہاں؟ کہا دولہا کے ابا کو کیا کریں گے؟ کہا جانا چاہتے ہیں تو کیا ان کے کندھے پہ سوار ہو کے جائیں؟ کہا آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ کہا ہم آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ کہا کیا سمجھتے؟ کہا کیا سمجھانا چاہتے؟ کہا بھائی ہم نے نکاح پڑھایا، وہ 500 روپے نکاح پڑھائی کے نہیں ملے، کیسے چلا جاؤں؟ کہا بھائی مردود، کیا رسول اللہ نے نکاح پڑھا کے 500 روپے نکاح پڑھائی کے لیے؟ کیا صدیق اکبر نے 500 روپے نکاح پڑھائی کے لیے تھے؟ اگر 5000 کا صحرا شرک تھا تو یہ 500 روپیہ کرتے سنت ہو گیا۔ چلا جاؤ، نہیں اتنے جوتے ماریں گے کہ سر پہ ایک بات سلامت نہیں رہے گا۔ کہہ رہے آپ سمجھتے نہیں؟ کہا کیا بات؟ کہا یہ تو خوشی کا معاملہ ہے، خوشی کا۔ کہا مردود اگر یہ 500 روپے خوشی کے ہیں تو میرے بیٹے کا صحرا کیا تیرے باپ کے 40ویں کا تھا؟ کیا وہ خوشی کا نہیں تھا؟ چلے جاؤ اور نصر پہ ایک بات سلامت نہیں رہے گی۔ اذان نبی کے چاہنے سے دی جاتی ہے، خطبہ نبی کے چاہنے سے پڑھا جاتا تھا، نماز جنازہ نبی کے کہنے پہ پڑھی جاتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اللہ نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ،
نماز قائم کرو. کب پڑھو اللہ نے نہیں کہا, کتنی پڑھو اللہ نے نہیں کہا, کیسے پڑھو اللہ نے نہیں کہا. مولا تو نے کہہ دیا نماز پڑھو, مکمل طریقہ کیوں نہیں بتا دیا؟ تو جواب ملے گا 14ویں صدی میں کچھ ایسے کھرے پیدا ہونے والے جو کہیں گے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, تو میں نے تو صرف اتنا چاہا نماز پڑھو. اب کیسے پڑھو؟ جیسے میرے نبی چاہے ویسے پڑھو. کتنی پڑھو؟ جتنا میرے نبی چاہے اتنی پڑھو. کب پڑھو؟ جب میرا نبی چاہے تب پڑھو. کیا کیا پڑھو؟ جو میرا نبی چاہے وہ پڑھو. ہمیں کہنے دو, اگر نبی کی چاہت چھوڑ دو گے تو 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. حضرات یہ تو خالی آپریشن ہو رہا, اب دوبارہ بلائیے گا تب پوسٹ مارٹم ہوگا. ابھی تو خالی آپریشن ہے, پوسٹ مارٹم کا نمبر بعد میں آئے گا انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا تھا پہچانو نبی کا وفادار کون ہے, نبی کا غدار کون ہے. یہ اشرف علی تھانوی کی تعلیمات جن کو پھیلانے کے لیے تبلیغی جماعت قائم کی گئی. یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے الامداد. بولو کیا نام ہے؟ الامداد. یہ رسالہ دیوبند سے چھپا اور اس رسالے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تھانوی کے ایک مرید نے نیند میں پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ معاذ اللہ, اور جب جاگ گیا تو اس نے سوچا کلمہ غلط پڑھ گیا, لاؤ پھر سے صحیح پڑھیں. تب جاگنے کے بعد بھی پڑھتا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. پھر سوچا لاؤ درود پڑھیں, تو لکھتا جب درود پڑھا تو پڑھا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا اشرف علی معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. اب کہتا حضور بتائیے کیا ہے, تو کہتے اس واقعے میں تسلی تھی جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو نہیں تعالیٰ متبع سنت ہے. اے میرے کے مسلمانوں, تھانوی کو کہنا چاہیے یہ شیطانی وسوسہ ہے, کفری عقیدہ ہے, توبہ کر کے پھر سے ایمان لاؤ اور مدینے والے کا کلمہ پڑھو, مدینے والے کا درود پڑھو. مگر اپنا کلمہ پڑھوایا, اپنا درود پڑھوایا اور کہا اس میں تسلی ہے. اور یہی وہ تعلیمات ہیں جن کو پھیلانے کے لیے تبلیغی جماعت قائم کی گئی. اب بولو مسلمانوں, تبلیغی جماعت کو آپ اچھا جانتے ہو کہ برا؟ ایک بولی کے آستانے پر آئے. دیکھو کتاب کا نام ہے تجدید احیاء دین. کیا نام ہے؟ اور اس کتاب کا صفحہ ہے 96. کون سا صفحہ ہے؟ زور سے بولیے. لکھا جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کی قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں, وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل و زنا کا گناہ اس سے کم تر ہے. معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. سارا مہینہ بولے معاذ اللہ. آپ بزرگوں کے ہاں جاتے ہو, بولو جاتے ہو, حضرت شیر سوار رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر آتے ہو, کتنے لوگ آتے ہیں؟ سب ہاتھ اٹھا دیتے. ماشاءاللہ سب آتے ہیں. یہ حضرت کا کون سا عرس ہے؟ 724واں سالانہ. گویا 724 سال سے حضرت کا عرس سے پاک ہو رہا. کتنے دنوں سے؟ زور سے بولیے. کتنے دنوں سے؟ 724 سال سے ہمارے حضرت کا عرس ہو رہا. اور دیوبند ندوہ کی زندگی کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 150 سال. کتنی؟ تو مزاروں پر جانے والوں کو شرک کہنے والے, مزار پہ جانے والوں کو قبر بجوا بدعتی کہنے والے, ان کی زندگی کتنی؟ اور جاننے والوں کی جاننے میں کتنی؟ 724 سال. اب آپ بتاؤ جو 724 سال پرانی بات ہو وہ صحیح ہے یا 150 سال کی؟ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبط سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. اور حضرت کا عرس تو 724 سال سے ہو رہا, مگر آج ہی عطائے رسول ہند الولی خواجگاں سرکار غریب نواز اجمیری کا عرس ہوا. سبحان اللہ. سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ. سرکار غریب نواز کا کون سا عرس تھا؟ جنہیں 790 سالانہ. کون سا عرس تھا؟ 790 سالانہ. گویا 790 سال سے ہند کے راجا, ہم سب کے خواجہ عطائے رسول غریب نواز کا عرس ہو رہا. بولو کب سے ہو رہا؟
کب سے ہو رہا؟ بریلی شریف کو 100 سال، دیوبند کو 150 سال، اور خواجہ کا عرس کتنے دنوں سے؟ کہتے بریلی کے اعلیٰ حضرت نے بدعت رائج کی، انہوں نے عرس شروع کیا، انہوں نے چادر کاغذ شروع کیا، انہوں نے یہ عرسوں پہ حاضری دلائی۔ ارے 790 سال سے خواجہ غریب نواز کا عرس ہو رہا ہے، 724 سال سے حضرت احمد شیخ شہر کا عرس ہو رہا ہے، اور تم نے جسے شرک و بدعت کہنا شروع کیا تو بریلی کے تاجدار نے کوئی نیا طریقہ نہیں شروع کیا جو 724 سال پرانا تھا، 790 سال پرانا تھا، جسے تم مٹانا چاہتے تھے۔ احمد رضا نے اسی طریقے کو زندہ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک نیا مسلک نہیں۔ اور ہمارے یہاں اتر پردیش میں ایک آستانہ حضرت سید سالار مسعود غازی کا، ان کا تو یہ سال 999 سالانہ عرس۔ کون تھا؟ 999 سالانہ۔ تو گویا ہندوستان میں مزار پہ جانے والے، عرس کرنے والے، اللہ والوں کے یہاں حاضری دینے والے کتنے پرانے ہیں؟ 1000۔ اور میں تو کہتا ہوں 1000 کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب ہندوستان آئے تھے، سرکار نے فرمایا معین الدین ہندوستان جاؤ، تو انہوں نے کہا سرکار میں کبھی گیا نہیں، کیسے جاؤں؟ حجابات ہٹ گئے، پورا نقشہ سامنے کر دیا گیا، حکم دیا گیا جاؤ، پہلے لاہور چلے جانا تھا، داتا گنج بخش کے مزار پہ حاضری دے دینا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب ہندوستان ہے، غیر منقسم ہندوستان، متحدہ ہندوستان، تو سب سے پہلے لاہور گئے۔ کہاں گئے؟ بولو کہاں گئے؟ داتا صاحب کے مزار پر 40 دن چلہ کیا۔ ان جماعتیوں کا چلہ تو آبادیوں میں، بستیوں میں، اللہ والوں کا چلہ اللہ والوں کے مزاروں سے۔ یہ تو چلہ چلہ کے چلہ کرتے ہیں، اب وہ مزاروں پہ، غاروں میں، پہاڑوں میں چلہ کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب داتا صاحب کے مزار پہ گئے، 40 دن کا چلہ کیا، اور جب چلنے لگے تو خواجہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ آج بھی داتا صاحب کے مزار پر جلی حرفوں میں خواجہ صاحب کا کہا ہوا جملہ موجود ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آغا رہنما۔ تم کہتے ہو رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور عطائے رسول ہندر ولی فرماتے یہ داتا صاحب ہیں جو عالم کو فیض کا خزانہ بانٹنے والے۔ تو خواجہ صاحب نے مزار پہ حاضری دی، عالم کو فیض کا خزانہ بانٹنے والا کہا، تو گویا جو اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا وہ نیا عقیدہ نہیں بلکہ رسول کا عطا کیا ہوا عقیدہ، خواجہ غریب نواز کا عقیدہ وہی 1400 سال پرانا عقیدہ۔ ہم آئے حضرت کے مزار پر تو کہا یہ قبر پجواں ہے، بدعتی ہیں، رضا خانی ہے، دیکھو قبروں پہ جا رہے ہیں، مگر میں بالکل قریب کر دوں، ہمارے تمہارے آقا کا وصال ہوا، قبر اطہار میں تشریف لے گئے، تو سرکار کے قبر پہ کون آ رہا؟ افضل الخلق بعد الانبیاء، یار غار نبی حضرت صدیق اکبر آ رہے ہیں۔ ارے کہہ دو سبحان اللہ، سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور آتے بھی ہیں تو کسان سے، جب تک دنیاوی ظاہری حیات میں رہے اپنے آقا کے مزار پہ آتے رہے، اور جب وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں علی جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کو نہلایا تھا ابو بکر کو انہی ہاتھوں سے غسل دینا، جتنے کپڑے نبی کو پہنائے تھے صدیق کو اتنے کپڑوں کا کفن دینا تھا، جس چارپائی پہ نبی کو لے چلے تھے علی اسی چارپائی پہ ابو بکر کو لے چلے، اور اے علی جس کندھے پہ نبی کو اٹھایا تھا اسی کندھے پہ صدیق کو اٹھانا، اور سے آ کے رسول کے روضے کے سامنے لٹا دینا۔ سبحان اللہ۔ کہاں لٹانا؟ بولو کہاں لٹانا؟ کہتے قبر پہ جانے والے قبر پجواں، قبر پہ جانے والے بدعتی، قبر پہ جانے والے رضا خانی، قبروں پہ جانے قتل و زنا سے بدتر ہے معاذ اللہ۔ مگر یہ دیکھو صدیق اکبر زندگی بھر تو چاہتے ہی رہے، وصال کے بعد بھی کہتے مجھے رسول کے قبر پہ لے جانا۔ ارے کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور فرمایا جا کے کہنا یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار ہے، انتقال ہو گیا، آپ کے چوکھٹ پہ حاضر ہے، آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا،
اور کہتے ہیں علی اگر دروازہ خود بخود کھل جائے، قبر سے آواز آئے، اجازت مل جائے تو نبی کے پہلو میں دفن کر دینا. اگر دروازہ نہ کھلے، اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا. ارے کہہ دو سبحان اللہ. یہ دیکھو تقویۃ الایمان، کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ تقویۃ الایمان جس میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ. دو سے بولو معاذ اللہ، سب مل کے بولو معاذ اللہ. یہ تبلیغی جماعت کی کتاب صفحہ 132 جس میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اگر نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو کیا صدیق اکبر یہ کہتے کہ مجھے نبی کے پاس لے جاؤ؟ یہ کہنا بتا رہا کہ ابو بکر کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملے، قبر میں زندہ. ارے کہہ دو سبحان اللہ. صدیق اکبر کا ایمان بولا کہ پیغمبر اپنے قبر میں زندہ، اور خالی زندہ نہیں، قبر پہ جو کچھ کہا جائے اسے سنتے، اور خالی سنتے ہی نہیں، اگر چاہیں تو جواب بھی عطا فرما، اور چاہے تو دروازہ بھی کھول دے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. اور کسی صحابی نے نہیں کہا صدیق اکبر آپ کیا کہہ رہے ہو، رسول تو مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، ہم نے ان کو نہلایا دلایا کفنایا اور انہیں قبر میں لٹا دیا، تختے لگا دیے. اب وہ کیا سنیں گے، وہاں جانے سے کیا فائدہ؟ نہیں. سارے صحابہ کا عقیدہ نبی کل بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حیون. بے شک اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، نبی اپنی قبروں میں زندہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. کوئی ایک تو صحابی کہتا کہ ابو بکر جو نبی مر گئے معاذ اللہ، ان کے یہاں لے جانے سے کیا فائدہ؟ وہ کیا سنیں گے؟ دروازہ خود بخود کیسے کھلے گا؟ وہ کیسے اجازت دیں گے؟ سارے صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کی وصیت پہ عمل کی، مولا علی کندھے پہ لے کے گئے، اور جب نبی کے روضے کے سامنے لٹایا اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار ہے، آپ کی چوکھٹ پہ حاضر ہے، آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، تو دروازہ خود بخود کھل گیا. قبر پاس سے آواز آئی کہ دوست کو دوست کے پہلو میں دفن کر دو، بے شک دوست اپنے دوست کا مشتاق ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. کل بھی زندہ تھے میرے آپ، آج بھی زندہ ہے میرے آپ. کون نہیں جانتا؟ ہماری ماں، تمہاری ماں، ساری امت کی ماں حضرت عائشہ بھی جاتی تھی اپنے شوہر نامدار کے قبر پہ. کہتے ہیں قبر پجما ہے، بدعتی ہیں، رضا خانی قبر پہ جانے والے. فرماتی حضرت عائشہ کہ پہلے میں بے حجاب جاتی تھی اور بعد میں اچھی طرح چہرے ڈھک کے جانے لگی. تو لوگوں نے کہا اے ام المومنین اب آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے؟ کہا پہلے ایک میرے والد ابو بکر تھے، دوسرے میرے شوہر سید الانبیاء تھے، اب تیسرے غیر عمر وہاں آرام کر رہے ہیں، اس لیے میں چہرہ اچھی طرح ڈھکے جاتی ہوں. گویا ہماری تمہاری ماں کا عقیدہ بول رہا ہے قبر میں لیٹنے والا زندہ ہے، آنے والے کو دیکھ رہا ہے، کبھی تو چہرے کو اچھی طرح ڈھکے جا رہے ہیں. سنو، اولاد کی 3 قسمیں ہیں، ایک پوت ہوتا ہے، دوسرا ثبوت ہوتا ہے، تیسرا کبوت ہوتا ہے. پوت وہ ہے جو ماں باپ کے طریقے پر چلے اور جو اس میں اضافہ کرے سپوت ہے، اور جو چھوڑ دے وہ کبوت ہے. ماں کا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے، باپ کا عقیدہ نبی زندہ ہے. ہم اپنے باپ کی پوت اولاد ہے، جبھی تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. تو ہم الحمدللہ نئے طریقے پر خدا حدیث میں سرکار اپنی ماں کی قبر پہ گئے، صحابہ کو ساتھ لے کے گئے. شہدائے احد کی قبروں پر ہر سال سرکار جاتے تھے، اپنے صحابہ کو لے کے جاتے تھے اور ایک تاریخ متعین پہ جاتے. گویا حدیث نے بتایا وقت معین پہ جانا یہ نبی کے سنت.
اجتماعی طور سے جانا نبی کے سنت، حاضری دینا نبی کے سنت. ہم کوئی نیا طریقہ نہیں اپناتے ہیں، ہم تو نبی کے طریقے پر ہیں، نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہیں. نبی مالک کو مختار ہے. بولو نبی، زور سے بولو نبی. اگر اجازت دیجیے ایک بڑی پیاری حدیث یاد آئی. اللہ اچھا رکھے ہمارے بھائی عبد الرحمان صاحب کو کیسٹ کے ذریعے پورے ہندوستان میں مسلک اعلیٰ حضرت کو یہ پھیلا رہے. سبحان اللہ. گانے نہ سنو، قصے کہانی مت سنو، چٹکلے مت سنو. یہ دینی ایمانی کتابیں خریدو، یہ دینی کیسٹیں لے جاؤ، گھر میں لگا دو، کام کرتے رہو، پیغمبر کی نعت سنتے رہو. سفر ہوتا رہے، کیسٹ سے مدینے والے کا چرچا سنتے رہو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، اللہ کے نبی کا چرچا، اللہ کے نبی کا ذکر سنتے رہو. بمبئی میں ایک صاحب ہے، انہوں نے تقریباً 5 لاکھ روپے کی ہماری کیسٹیں مفت میں بنوا کے پوری دنیا میں تقسیم کی. ہمارے عبد الرحمان بھائی بھی معمولی برائے نام خرچ وغیرہ لے کر پورے ہندوستان میں کیسٹیں پھیلا رہے ہیں تاکہ وہابیت کا جنازہ نکل جائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا عروج ہو. آپ ان کا ساتھ دیجیے. یہ تجارتی نقطۂ نظر سے نہیں بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو کیسٹیں پھیلائی، ہمارے حاجی محمد توفیق صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنے یہاں نادر اور قلب و چوال میں بھی بہت کیسٹیں پھیلا دی. اس کیسٹ میں آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، خصائص کبریٰ شریف کی حدیث. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جنگ تبوک کے موقع پہ کھانا ختم ہو گیا، صحابہ بھوک سے پریشان. حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ بھوک لگی. آقا نے فرمایا کہ توشہ دان جھاڑو، شاید کھانے کا کچھ سامان نکلے. توشہ دان جھاڑا، 7 کھجوریں نکلی. کتنی؟ زور سے بولو کتنی؟ اس پہ دستے مبارک رکھا اور کچھ پڑھا. سبحان اللہ. ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا اور پھر فرمایا بلال اب جتنے بھوک ہے سب کو بلا لو. سب آ گئے. فرمایا اب نکال کے. حضرت بلال کہتے ایک ہاتھ سے نکالتا تھا اور کھا کے دوسرے ہاتھ سے گٹلیاں رگڑ نکالتا جا رہا تھا، کھاتا جا رہا. حضرت بلال کہتے پیٹ بھر گیا. 7 کھجوروں میں پیٹ بھرے گا؟ بولیے بھرے گا؟ کہتے پیٹ بھر گیا. بڑا تعجب ہوا. فرماتے ہیں کہ اور میرے ہی نہیں پیٹ بھرا، جتنے لوگ کھا رہے تھے سب کا پیٹ بھر گیا. اب تو اور تعجب ہوا. سوچا اور شمار تو کرے ہم نے کتنی کھجوریں کھائی. تو کہتے ایک ہاتھ سے گٹھلیاں رکھتا جا رہا. جب میں نے گٹھلیوں کو شمار کیا تو تنہا میں نے جو کھائی تھی وہ 54 کھجوریں تھیں. سبحان اللہ. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرت بلال نے کتنی کھائی اور لوگ منہ دیکھ رہے. ارے صحابی کی طرح تو کوئی غوث قطب بھی نہیں ہو سکتا، مگر ہمارے صفدر بھائی کی طرح رہے ہوں تو 54 سے آگے 60-70 کھایا ہوگا. میری طرح رہے ہوں تو 150 سے تو کم نہ کھایا ہوگا. سب نے کھایا، سب کے پیٹ بھر گئے. حضرت بلال کہتے اب تو بڑا تعجب ہو کہ 7 میں سے 54 میں نے کھایا، میرے سارے ساتھیوں نے کھایا. کہتے میں سوچنے لگا اگر سرکار ہاتھ ہٹا دیتے میں دیکھتا بچی کے دیکھے. آخر نے ہاتھ ہٹا دیا اور جب سرکار نے ہاتھ ہٹایا تو فرماتے میں نے دیکھا کہ خدا کی قسم 7 کے 7 کھجوریں اب بھی موجود ہیں. ارے زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ قصہ کہانی نہیں، یہ نبی کی حدیث سنا رہا. آقا فرماتے بلال ان کھجوروں کو سنبھال کے رکھ لو، خرچ مت کرنا، پھر کام آئے. رکھ لیا. پھر دوسرے دن بلال آئے، آقا بھوک لگی. کھجوریں کیا ہوئی؟ سرکار رکھی ہے، لاؤ. پھر لائے، پھر سامنے رکھا، پھر ہاتھ رکھا، پھر پڑھا. حضرت بلال کہتے دوسرے دن کھانے والے 10 تھے، سب نے کھایا، پیٹ بھر گیا. پھر سرکار نے ہاتھ لگایا تو دیکھا 7 کے 7 اب بھی موجود. اسی طرح روز کھلاتے رہے. اور جب مدینہ قریب آیا تو آقا نے ایک بچے کو بلا کے دے دیا، وہ مسکرا کے کھاتا چلا گیا. سرکار فرماتے بلال مجھے شرم آتی ہے، ورنہ ان کھجوروں کو مدینہ لے جاتا اور پورے مدینے والوں کو ان 7 کھجوروں میں آسودہ کر دیتا. جبھی تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، مالک کونین ہے جو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. تو نبی مالک بھی ہے، مختار بھی. بولو نبی
مالک بھی ہیں مختار بھی ہیں. اب یہ وہابی کھرے کہتے ہیں کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. ہم قبروں پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ قبر پجما ہے، بدعتی رضا خانی. اب خالی آخری بات، یہ کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ. کیا نام ہے؟ اس کتاب کا صفحہ ہے 339. کہتے ہیں ایک مرتبہ نانوتا میں جالا بخار کی کثرت ہو گئی. آپ کے جالنا میں اگر جوڑی بخار پڑ جائے، آپ ڈاکٹر کے ہاں جاؤ گے، وید کے ہاں جاؤ گے، حکیم کے ہاں جاؤ گے، ٹیبلٹ لوگے، کیپسول لوگے، انجیکشن لگواؤ. بولو یہی ہوگا کہ نہیں؟ مگر جب ان کے نانوتا میں جوڑی بخار پڑا تو نہ ڈاکٹر کے ہاں گئے، نہ وید کے ہاں گئے، نہ حکیم کے ہاں گئے، نہ ٹیبلٹ لیا، نہ انجیکشن لیا، نہ کیپسول لیا. کہاں گئے؟ سیدھے اپنے مولانا کی مرگھٹ پہ گئے. اور خالی گئے نہیں، کہتے سو جو سا مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا، اسے ہی آرام ہو جاتا. ہم آئے حضرت شیخ سوار کے آستانے پر، گلاب کے پنکھڑی اٹھا کے ہونٹ پہ رکھ لے تو کہتے ہیں یہ قبر پجوا ہے، بدعتی ہے، رضا خانی ہے. دیکھو قبر کا پھول کھا رہے تھے. ارے ہم تو قبر پجوا کرنے والوں، تم تو قبر چٹوا ہو. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تم تو قبر چٹوا ہو. یہ تمہارے دیوبند کی کتاب ہے. کہتے ہیں جو مولانا کے مرگٹ کی مٹی اٹھا کے باندھ لے اسے آرام ہو جائے. بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پہ مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم. صبح ڈلوایا دوپہر میں ختم، دوپہر میں ڈلوایا شام میں ختم، شام میں ڈلوایا رات میں ختم. کئی مرتبہ جان چکا تو پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہاں جا کے کہا ہم حضرت شیخ سوار کے قبر پہ آ کے کچھ کہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کے قبر پہ جا کے کچھ کہیں تو کہتے یہ قبر پجوا ہے، بدعتی ہے، رضا خانی ہے. اللہ کے بجائے قبر پہ کہے اور یہ توحید کے ٹھیکیدار اپنے ملا کے مرگھٹ پہ جا کے کہے. قبر پہ جا کے کہا کیا کہا؟ دیکھو کہتے ہیں کہ ہماری مصیبت ہو گئی، آپ کی کرامت ہو گئی. کھری کھری سنا رہے ہیں. اب دیکھو کہتے ہیں یاد رکھو اگر آپ کے کوئی اچھا ہوا تو مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو. لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. آگے لکھتے ہیں بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا. جیسے صورت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ صورت ہوئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا. کیا سمجھے؟ پتا چلا اپنے ملا کی بات آئی تو اختیار والا بھی مانا، صاحب تصرف بھی مانا، قبر میں زندہ بھی مانا، سننے والا بھی مانا، غیردہ بھی مانا، اپنے ملا کی مرگھٹ پہ بھی گئے. ہمیں کہنے دو جاتے تم بھی ہو جاتے ہم بھی ہے، مانتے تم بھی ہو مانتے ہم بھی ہے. فرق یہ ہے اللہ والوں کے ہر جاتے تھے اور وہابیوں دیوبندی ملاؤں کے ہاں تم جاتے ہو. تو وہابی ملاؤں کی محبت تمہیں مبارک، اللہ والوں کی محبت ہمیں مبارک. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر یہ مومن نہیں ہے. اے جالنا اور مراٹھ والا کے سنی مسلمانوں، بولو بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی؟ اب آخر میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت شیخ سوار کو گواہ بنا کے، غوث و خواجہ کو گواہ بنا کے، مدینے والے آقا کو گواہ بنا کے اب یہ وعدہ کرو کہ نبی کے ان خطاروں اور وہابیوں دیوبندیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا. بولو تعلق رکھو گے؟ ان سے رشتہ ناطہ قائم کرو گے؟ ان سے سلام کلام کرو گے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ ان کی نماز جنازہ پڑھو گے؟ قرآن کہتا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. جب یہ نبی کے غدار دشمن مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا، ان کے قبر پہ کھڑے مت ہونا. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار اعلی حضرت کے مسلک پر چلنے کی